ہم لوگ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ہندوستان جہاں مسلمانوں نے 800 سال سے زائد حکومت کی تھی، انہی مسلمانوں کے ہاتھ سے انگریز نے ملک کو چھینا تھا۔ ظاہر ہے کہ انگریز سامراج جس وقت ہندوستان میں تشریف لایا تھا، اس وقت مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی اور مسلمانوں سے سلطنت اور اقتدار کو چھینا تھا۔ اس لیے جو جوش اور جو غیظ و غضب مسلمانوں کے اندر تھی، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہو یا اس سے پہلے کرناٹکا کی، کیرلا کی، بنگال کی، جہاں جہاں جنگ آزادی لڑی گئی، اس میں پیش مسلمان تھے اور غیر مسلم نام کے برابر تھے۔ لیکن سن 1920 میں جب گاندھی جی افریقہ سے آئے تھے تو پھر دھیرے دھیرے ہمارے ہندو بھائی بھی صاف ہوتے چلے گئے اور 1947 سے بہت پہلے تقریباً 20 سال تک 1925 کے بعد تقریباً اندازہ ہو گیا تھا کہ آج یا کل ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ حالت نے کروٹ بدلا، حالت نے کروٹ بدلی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ حالانکہ جمعیت علماء ہند مکمل طور پر کانگریس کے ساتھ تھی اور وہ جمعیت علماء ہند کا موقف یہ تھا کہ دیش کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیش تقسیم ہو گیا۔ آج ہندوستان سے ہمیں کسی کے کہنے سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اور جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، انہوں نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے۔ ذرا سوچو کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا اور آپ مکہ سے باہر ہو رہے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف اپنی نظر اٹھائی تھی اور کہا تھا، اے مکہ، اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں تمہارے دیار کو نہیں چھوڑتا، تمہاری جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ تو نہیں کہا ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ تو ضعیف اور موضوع روایت ہے، لیکن اکابرین، اسلاف اور دیگر آثار سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ انسان پیدا ہو اور جس مٹی میں وہ رچے اور بسے، اس جگہ سے اس کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ فطری محبت ہے۔ آپ لوگ 4 سال 5 سال ایک ادارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں چھلک رہی ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس مٹی سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس سے ہمیں کیسے محبت نہیں ہو سکتی؟ آج ہمارے اوپر کسی نے گولیاں نہیں چلائی ہیں، کسی نے بندوق نہیں اٹھایا ہے کہ تجھے آج جھنڈا لہرانا ہوگا اور ہاتھ میں ترنگا لے کر چلنا ہوگا، لیکن ہم اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے ہم ہندوستان کے یوم جمہوریہ کو منا رہے ہیں اور ہندوستان کے آئین پر فخر کر رہے ہیں۔ ہم اس پر ہندوستان کے آئین پر فخر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے آئین کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دن پیغام اس بات کا کہ چونکہ ملک پر فرقہ واریت کا تسلط ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں سلاطین ہند، آئین ہند اور بھارت کے حوالے سے جو مسلمانوں نے کردار نبھایا ہے، اس سب کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، اسٹیشن پر ہوں، کسی اور جگہ ہوں اور ہمارے قربانیوں کا انکار کیا جائے تو ہم اسے دندان شکن جواب دے سکیں۔ جب تک ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، ہم اپنے پرکھوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم احساس کمتری کے شکار ہوں گے۔ اگر آپ کو احساس کمتری سے نکلنا ہے تو آپ اپنے ملک کے حوالے سے اپنے مطالعے کو ٹھوس اور مضبوط کیجئے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔